وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 126 میں سورۃ المزمل آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 16 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. کلمت ترجفوں میں یہاں حرف الراء ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ تا پہ زبر ہے، تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. جیم پہ اور فا پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الارض میں یہاں حرف الراء ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، اور کیونکہ حرف الضاد بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم را کو اور ضاد کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت الجبال حرف اللام پہ پیش ہے، تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت کثیبن میں یہاں حرف الثا ہے. ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں با پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مہیلہ میں. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کثیبا مہیلا. کلمت مہیلا آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت انّا حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. مہیلن انا. اور اگر ہم کلمت مہیلہ پہ رکے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کلمت انا حرف النون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے، تو یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے، تو ہم اس مد میں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ارسلنا یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں یہاں بھی مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الیکم آخری میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت رسولن میں حرف الراء پہ زبر ہے، تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الشین ہے کلمت شاہدن میں. شین حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. رسولا شاہدن. کلمت شاہدن کے آخر میں دال پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف العین ہے کلمت علیکم. عین حروف الاظہار میں سے ہے، تو ہمیں یہاں
تنوین ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شاہدن علیکم. کلمت علیکم حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت کما کے آخری میں مد ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت فرعون، یہاں را ساکن ہے تو را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت رسولن کے آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، ہم اس کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. کلمت فعصا حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ صاد پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس کے پہلے حرف الصاد کا حکم ہے تفخیم، تو ہم صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. فعصا. کلمت فرعون آخر میں نون پہ پیش ہے، لہذا پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت الرسول، یہاں را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف الرا کو پڑھیں گے. آخری میں لام پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت فاخذناہ، یہاں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اخدن کے آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے. کلمت وبیلا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اخدا وبیلا. کلمت وبیلا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اب آپ سورۃ المزمل کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.